ہم لوگ کچھ غلطی کر جاتے ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ بہت سے لوگ نماز میں پہلی تکبیر کہہ لیتے ہیں، اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے حرکت تو کرتے ہیں، تکبیر نہیں کہتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا، ربنا ولک الحمد کہنا تسمیع کے بعد یعنی رکوع کے بعد، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، اٹھنا، اس وقت اللہ اکبر اکثر کہتے نہیں، سلام پھیرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، سلام کے الفاظ نہیں کہتے، نماز نہیں ہوتی۔ ہونٹ بھی ہلنے چاہیے، کہنا بھی چاہیے۔ پڑھا وہ شمار ہوتا ہے جو ہونٹ ہلتے ہوں۔ ویسے آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو ہونٹ بھی ہلنے چاہیے، اور آپ کو پڑھنا بھی ہے سانس کی آواز کے ساتھ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پہلی صف، دوسری، تیسری، جب بھی صف بنے گی درمیان سے بنے گی، امام کے بالکل پیچھے سے۔ میں نے دیکھا کوئی دائیں طرف سے بناتے ہیں، کوئی بائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، 4 آدمی۔ تو صف شروع ہوگی، جو اگلی نئی صف بنے گی وہ کہاں سے؟ بیچ میں سے، امام کے بالکل پیچھے سے، اور اس میں درمیان میں فاصلہ نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد کوئی پانی پینے کے لیے، کوئی ویسے اٹھ کے پیچھے جانے کے لیے، وہ کب پیچھے جاتا ہے؟ جب نماز شروع ہو گئی۔ اب وہ جگہ چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ جگہ خالی رہ گئی، پیچھے والوں کی نماز نہیں ہو رہی کیونکہ آگے جگہ خالی رہ گئی ہے۔ تو ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ تو جو پیچھے والا ہے وہ 2 قدم، بڑے بڑے قدم اٹھا کے اگلی صف کی وہ جگہ نماز میں بھرے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ 3 قدم نہیں اٹھانے، کتنے؟ 2 بڑے بڑے اٹھا لے تاکہ صف میں چلا جائے۔ اور اگر اگلی جگہ خالی ہے اور کسی کو پیچھے والے کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے تب بھی گزر جائے، جگہ آگے خالی نہ چھوڑیں۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ کہ تراویح میں آپ ذرا جلدی جلدی رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ کبھی کوئی شخص رکوع میں جانے میں، سجدے میں جانے میں دیر کر دے، ذرا سستی سے گیا، اور امام صاحب نے، آپ نے ابھی ماتھا نہیں رکھا، انہوں نے اللہ اکبر کہہ دیا، آپ کا سجدہ نہیں ہوا۔ یا آپ رکوع میں گئے، دیر ہو گئی، امام صاحب نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، آپ کا رکوع نہیں ہوا۔ تو یہ خیال رکھیے گا، اپنی نماز کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اب میرے پاس 2 پروگرام ہیں، میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، آج پھر آپ مجھے جو رائے دیں گے اس کے مطابق کروں گا۔ آپ چاہیں گے روزانہ درس ہو، میں درس بیان کروں گا۔ آپ چاہیں گے کہ درس نہ ہو، صرف 1-2 دن ہو جائے، تو میں ہفتے میں 1-2 دن بیان کر دوں گا۔ اور پھر وہ جو سوال و جواب کا پروگرام ہوتا ہے فیس بک پہ وہ کر لیں گے۔ لیکن آپ چاہیں گے کہ درس ہو تو پھر ہم وہ پروگرام ہفتے میں 1-2 دن کر لیں گے۔ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، آپ کا شوق دیکھ کر جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ توجہ، قرآن کریم کو پڑھنا اور سننا ہم پر لازم ہے۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو سیکھنا چاہیے، بھلے عمر 80 سال ہو گئی ہے تو سیکھنا شروع کر دے۔ جو قرآن کو یاد کرنا شروع کرتا ہے، جس کو حفظ کرنا کہتے ہیں، کسی عمر میں بھی شروع کیا، اچانک اس کی موت ہو جائے تو فرشتے قبر میں آ کے پورا کراتے ہیں۔ ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، نہیں سیکھا بچپن میں تو اب سیکھیں۔
اور قرآن کی روز تلاوت کریں۔ دوسری بات، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنیں، اس وقت باتیں نہ کریں، ادھر ادھر دھیان نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ہمیں اس پہ شوق ہونا چاہیے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ کتنی اچھی بات ہے۔ تو جب آپ مسجد آ گئے، میں نے دیکھا ہے ہر آدمی وہ 2 رکعتوں کے بعد 4 رکعتوں کے بعد فوراً فون دیکھ رہا ہے کھول کے، شاید قبولیت کا پیغام آنا ہے کہ تیری قبول ہو گئی ہیں، فوراً چیک کرتا ہے۔ تو یہ فون کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، جب فارغ ہو جاؤ گے دیکھ لینا۔ اس وقت اللہ کے پاس آئے اور پھر یہ مہینہ اللہ کا مہمان، تو ہم ذرا اس میں اپنا شوق زیادہ ظاہر کریں۔ صرف 2 واقعے سنانے تھے مگر ایک سناؤں گا تاکہ پہلے دن ہی آپ پر زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے۔ نام ہے عبداللہ بن سلام، پرانا نام حسین ہے اور سواد یہ نون، حسین ان کا نام تھا۔ یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ہمارے ہاں علامہ مولانا وغیرہ کہتے ہیں، ان کے ہاں ہیبر کہا کرتے تھے۔ تو یہ ہیبر یعنی احبار جس کی جمع، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ تو لوگ جتنے بھی وہاں یہودی تھے وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پیشوا تھے، آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے تو یہ ہماری انسانی تاریخ میں ایک واقعہ ہے، صرف ایک، کہ مسلمانوں کی ریاست قائم ہو رہی ہے، ریاست مدینہ اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہے، اور علاقے کے لوگ خود دعوت دے رہے ہیں آئیے اور ہم پر حکومت کیجیے۔ ریاست مدینہ قائم ہوئی، مدینے والوں نے استقبال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے، صحابہ نے جلوس کی شکل میں حضور کا استقبال کیا۔ میں لمبا نہیں کر رہا، جھنڈے بھی لگائے، نعرے بھی لگائے، یا رسول اللہ کے آمد رسول کا جشن منانا صحابہ سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ مدینہ منورہ میں جب داخل ہونے لگے تو پورا مدینہ استقبال کو گیا تھا، یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کا نام حسین بن سلام تھا، حضور نے ان کا نام عبداللہ بن سلام رکھا۔ یہ گھر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ میں نے آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہوئی ہے، مجھے معلوم ہے، تو میں چل کے دیکھتا ہوں یہ جو آئے ہیں، اگر ان میں وہ نشانیاں موجود ہوں گی میں ایمان لے آؤں گا، نہیں ہوں گی تو پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاصلے پر تھے، میرے اور ان کے درمیان فاصلہ تھا، میری نظر حضور کے چہرے پر پڑی۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ جو آخری پلر ہے وہاں کوئی شخص ہوگا تو اس کا چہرہ بہت زیادہ صاف نہیں نظر آئے گا، نظر تو آئے گا مگر پورا صاف نہیں۔ تو اتنا فاصلہ ہے، دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اتنا پیارا، اتنا روشن چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سے مسئلہ نکلا کہ جھوٹ بولنے والے کے چہرے پہ نور نہیں ہوگا،
جھوٹ بولنے والے کے چہرے پر روشنی نہیں ہوگی، اجالا نہیں ہوگا، بلکہ پھٹکار کہہ لیں، سیاہی کہہ لیں، اس میں وہ چمک دمک، تو جس کو چاہیے کہ اس کا چہرہ چمکے وہ سچ بولا کرے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ، اگر یہ ہم سے نکل جائے تو ہم سے بہت ساری برائیاں نکل جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں چہرہ دیکھ کر میں عاشق ہو گیا، اب مجھے شوق ہوا قریب جانے کا، جب میں قریب گیا تو حضور کلام فرما رہے تھے۔ یہ کلام سن لو اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو۔ 4-5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، یاد بھی کر لو اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لو، نافذ کر لو۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، آپس میں سلامتی پھیلاؤ۔ آپ سے پوچھوں گا کیا پھیلاؤ؟ کیا مطلب ایک دوسرے کو سلام کرو۔ مسلمان کو آواز اونچی کہیے، ہم نے یہ چھوڑ دیا۔ ویو کرتے ہیں، فاصلے سے ہو گیا ٹھیک ہے، اشارہ کر دیا، لیکن آنے والا محفل والوں کو، سواری والا پیدل کو، آنے والا مہمان گھر والوں کو، مجلس میں آنے والا مجلس والوں کو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کیا کرے؟ بیوی کو بھی نہیں کرتے، وہ کرے، بچے وہ کریں، ہم بچوں کو نہیں کرتے۔ حضور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پہلے سلام کرتے تھے۔ جو پہلے سلام کرے اس کو نیکیاں بھی زیادہ ملتی، لیکن سلام اس کو کرنا ہے جو مسلمان ہو۔ مسلمان کا مطلب اس کے عقیدے صحیح ہوں، جس کے عقیدے صحیح نہیں ہیں اس کو ہم سلام کر سکتے نہیں۔ یہ حکم ہے، جو اللہ کا، اس کے رسول کا وفادار نہیں، اس کو ہم سلامتی بھیج سکتے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نفرت دیں گے لیکن ہم اس کو سلام نہیں، ہاں وہ ہمیں سلام کرے تو جواب میں کہنا ہے وعلیکم، بس اتنا کہنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہنا۔ یہ حکم ہے، حدیثیں موجود ہے، ریاض الصالحین میں پڑھ لیں، مسلم شریف میں پڑھ لیں۔ آپس میں سلامتی پھیلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ بھوکوں کو، پھر کہیے، آیا ہے رمضان، آپ کی افطاری سحری میں آپ کا دسترخوان سجے گا۔ بہت سے لوگ فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ چڑھاتے ہیں، تو غریبوں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جن کے پاس نہیں ہے تو دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ آپ کسی کو ایک کھجور سے روزہ کھلوا دیں گے، پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ پانی کا گھونٹ پلا دیں، لیکن ہم مہنگائی کریں گے، چیزوں کے ریٹ بڑھائیں گے، تو یہ آپ کی کمائی پیسے کی ہو جائے گی، آپ کی ساری برکت چلی جائے گی، ثواب چلا جائے۔ ہم نے اعمال کمانے تھے، ہم مال کمانے لگ گئے۔ رمضان میں رعایت کرنی تھی، ہم نے مہنگائی کر دی۔ تو فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے نبھاؤ، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے جن سے رشتے داری ہے نبھاؤ، وہ توڑیں تم نبھاؤ۔ وہ توڑیں، جو بناتا ہے اس سے تو سب بناتے ہیں، جو توڑے اس سے نبھاؤ، لیکن شریعت کا معاملہ آ جائے، آپ کی غیرت اور عزت کا معاملہ آ جائے، آپ تعلق توڑ سکتے ہیں، مگر چھوٹی موٹی بات پر توڑ سکتے۔
تم نے یوں کہہ دیا تھا، تم یوں ملے تھے، تم نے بٹھایا نہیں تھا، تم نے کھلایا نہیں تھا، تم نے سلام نہیں کیا تھا، ان باتوں پہ تعلق توڑ سکتے نہیں۔ ہاں عزت نفس کا مسئلہ آ جائے، غیرت کا مسئلہ آ جائے، شریعت کا مسئلہ آ جائے تو پھر آپ توڑ سکتے ہیں۔ تو جو ہم نے دیکھو نا رشتے ہیں غیروں سے نبھا لیتے ہیں، اپنوں سے نہیں نبھاتے۔ تو جو جان بوجھ کر رشتہ داروں سے تعلق توڑے، نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، بھلے عمر حج کرتے رہے۔ سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ تو 3 باتیں ہو گئیں، سلام کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے اور رشتہ داری نبھانی ہے۔ اور فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ رات کو سو جائیں تو نیند توڑ کے اٹھو اور نماز پڑھو، فرض دکھا کے پڑھو، نفل چھپا کے پڑھو۔ آدھی رات کو اٹھو اللہ کی محبت میں، پچھلی رات کے 3 حصے ہوتے ہیں، جو پچھلا حصہ 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے، پچھلے پہر اٹھو، تہجد پڑھو۔ اس طرح کرو گے تو اللہ سے محبت ظاہر ہوگی۔ نیند توڑ کے اٹھو گے تو اللہ فرمائے گا مانگ بندے کیا مانگتا ہے، کچھ لینا ہے تو پھر کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم محبت دکھائیں گے، اللہ کی طرف سے کرم ہوگا۔ تدخل الجنت بسلام، اور اس طرح سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 4 چیزیں ہیں، سلام کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، رشتے نبھانے ہیں، نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا اس طرح جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں شکل دیکھ کے تو پہلے ہی عاشق ہو گیا تھا، یہ پیارا کلام سنا میں نے کلمہ پڑھ لیا، نشانیاں ساری مل گئی تھیں۔ اب جو میں نے واقعہ سنانا ہے جو آج کی تلاوت میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آج کا پیغام اگر کہو تو روز اسی آیت پر بات کروں۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کن کو کہا؟ ایمان والوں کو۔ کن کو کہا؟ ایمان والوں کو، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب بہت سے کلمہ پڑھنے والے ایسے ہو سکتے ہیں جو اسلام میں پورے داخل نہیں۔ اب واقعہ سن لیں۔ یہ چونکہ یہودی تھے، عبداللہ بن سلام مسلمان ہونے سے پہلے یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے۔ اونٹ کا گوشت اگر وہ کھاتے ہوتے تو وہ بھی مہنگا ہو جاتا، باقی سارے گوشت مہنگے۔ اور یہ جانور کے اوپر کے حصے کا گوشت کھاتے ہیں، نیچے کا حصے کا گوشت، مثلا مرغی ہے تو سینہ کھا لیں گے، ٹانگیں نہیں کھائیں گے۔ بکرا ہے تو سینے تک کھائیں گے، رانے نہیں کھائیں گے۔ تو یہ نیچے کا حصے کا گوشت میں مرغی کی ٹانگیں بہت سستی ملتی ہیں، کیوں کہ وہ نہیں لیتے ہیں، اوپر کا حصہ بچ جاتی ہیں۔ اب حلال ہے یا حرام ہے یہ تو آپ کو اپنی تسلی کرنی ہے۔ یہ جب مسلمان ہو گئے، لشکر کے ساتھ جہاد پر گئے، تو فوجیوں نے، مجاہدین اسلام نے اپنے کھانے کے لیے اونٹ ذبح کیا۔ ان کو یہودی رہنے کی وجہ سے عادت ہو گئی تھی اونٹ کا گوشت نہ کھانے کی۔ ان کو جب پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ پرانی عادت جو یہودی ہونے کی وجہ سے تھی۔ اب آپ مجھے بتاؤ، اونٹ کا گوشت کھانا کیا فرض ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں۔ واجب ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ سنت مؤکدہ ہے؟ حلال ہے؟ کھا لو، نہیں کھاؤ گے تو کوئی گناہ گار نہیں۔ انہوں نے کیا انکار، کیوں کہ اندر وہ پرانی بات تھی۔ اللہ نے یہ آیت اتاری
اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. وہ جو یہودیوں والی بات ہے وہ بھی نکالو. حضور نے ان کو آیت سنائی, انہوں نے کھایا. اب مجھے اور آپ کو پیغام کیا ملا؟ اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں, مگر ایک نے انکار کیا تو اللہ نے آیت اتار دی پورے اسلام میں داخل نہیں. اب ہم دیکھیں ہمارا کیا حال ہے. ہم میں کتنی باتیں ہیں غیروں والی, لباس, چال ڈھال, میل جول, رہن سہن غیروں والے ہیں یا نہیں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. میں ایک بات کرنے لگا ہوں, ذرا دھیان سے سنیے گا. غیر مسلم لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. کیوں؟ مجھے وجہ بتائیں. اس لیے کہ وہ اگر عیسائی ہے یا یہودی ہے یا بدھسٹ ہیں, بدھ ہے یا یہودی ہے یا ہندو ہیں, وہ اپنے مذہب دھرم کی وجہ سے ہم کو پسند, اونچی کہیے گا. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہمارا لباس, ہمارے طور طریقے وہ نہیں کرتے کہ یہ مسلمانوں کے ہیں, صرف اپنے مذہب کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے, مسلمانوں کی مسجد کو پسند نہیں کرتے, اذان کو پسند نہیں کرتے, قرآن کو پسند نہیں کرتے, ہمارے نبی کو پسند نہیں کرتے, آپ لوگوں کو پسند نہیں کرتے, ہمیشہ دشمنی کرتے ہیں اپنے دین دھرم کی وجہ سے. اور وہ اگر ہمارے خلاف کریں تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ مہذب قوم ہے. ہمارا ایمان کہاں گیا؟ ہمارا دین کہاں گیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو, کیا بدھ مذہب کوئی آسمانی مذہب ہے؟ ہندو مذہب کیا آسمانی مذہب ہے؟ نہیں. ہمارا دین تو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور ہم کہتے ہیں ہم نفرتیں نہیں سکھاتے, مگر ہمارے اندر ہمارے ایمان کا جوش ہونا چاہیے یا نہیں؟ غیرت ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہم حرام حلال کی پرواہ چھوڑ دیں تو اس کا مطلب ہم نے اپنے دین کی پرواہ نہیں. عیسائی شادی کرتے ہیں تو کہاں؟ چرچ میں. کہاں کرتے ہیں؟ ان کا کلیسا, گرجا, چرچ. امیر ہو یا غریب ہو کہاں شادی کرے گا؟ ہمیں کہاں کرنی چاہیے؟ ہم کہاں کرتے ہیں؟ کہاں کے مسلمان ہیں ہم؟ خود اپنی مسلمانی ہم نہیں بچا رہے تو دوسروں پہ کیا کہیں گے؟ مسجد کے پڑوس میں بندہ رہتا ہے اور مسجد میں نہ آئے تو بتائیے اس کی ایمانی غیرت کہاں گئی؟ جمعہ ہو تو لوگ جمعے کی دوسری اذان کے بعد دنیا کا کام حرام ہو جاتا ہے, لیکن آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ایمان کی غیرت ہونی چاہیے. کوئی ہمارے نبی کے خلاف, قرآن کے خلاف, صحابہ اہل بیت کے خلاف بات کرے تو کیا ہمیں برداشت کرنی چاہیے؟ اونچی نہیں. اب ہمارا کام تخریب کاری, گھیراؤ جلاؤ نہیں ہے, توڑ پھوڑ نہیں ہے, مگر ہم پرامن طریقے سے دنیا کو بتائیں تو صحیح نا کہ ہم مسلمان ہیں. تم اگر اپنے دین کی وجہ سے ہم سے دشمنی رکھتے ہو, ہم تمہارے دین کی وجہ سے تم سے دشمنی نہیں رکھتے وہ والی, کیونکہ تم اہل کتاب کہلاتے ہو, یہودی عیسائی, مگر ہم تمہارے نبی کی بھی عزت کرتے ہیں. تم ہمارے نبی کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہو؟ ان کو اتنا پیغام تو دیں ہم, مگر ہم روب میں رہتے ہیں. تو کھانا پینا, رہنا سہنا, ہمارے سارے اسٹائل, طور طریقے غیروں والے. ہمارا شاہی لباس ہم نے پہنا دیا ملازموں کو, اور ان کا جو لباس ہے وہ پہنا دیا اپنے آفیسروں کو. یعنی خود اپنے شاہی لباس کو درجہ گھٹا دیا. تو ہم نے عزت کی یا ہم نے خود بے عزتی کی؟ انگریزی سیکھنا منع نہیں ہے, مگر انگریزیت نہ سیکھو.
زبان سیکھو دین پہنچانے کے لیے، پیغام کے لیے، مگر ان کے طور طریقے ہمیں اپنانے نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب مسجد میں آنے والے ٹی شرٹ پہنی ہو، سینے پہ جانور کی تصویر بنی ہو، تو بتاؤ پھر کیا ہوا؟ ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں، پتلون جو تنگ بالکل جڑی ہوئی، جس طرح چوڑی دار پاجامہ ہوتا تھا نا، ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں، شرٹ بھی اتنی نہیں کہ کولے آپ کے چھپا لے۔ اچھا جی، وہ بھی آپ نے 6 انچ یا 10 انچ لمبی، اور اس میں آپ کا پاؤں بھی گھسٹ رہا ہے زمین سے، کیا آپ سمجھتے ہیں نماز ہو رہی ہے؟ اب یہ ٹخنے آپ کے، اگر کپڑا پیٹ کی وجہ سے نیچے آ گیا، تکبر کی وجہ سے نہیں آیا اور بات ہے، لیکن بنائی ایسی ہے کہ جناب ٹخنے سے 4 انچ نیچے رکھیں گے، صفائی بھی نہیں ہوگی، نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہم مسجد میں آنے کے لیے بادشاہ کے پاس جانا ہوگا، اس کی مرضی کا لباس پہن کے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو اللہ کو جو لباس پسند ہے وہ نہیں پہن رہے۔ ہمیں کہا گیا خوشبو لگا کے آئیں تاکہ ساتھ کھڑے ہونے والے نمازی کو ہمارے پسینے کی بو سے تکلیف نہ ہو، پیاز نہ کھایا ہو، لہسن نہ کھایا ہو، منہ سے بو نہ آئے۔ فرشتوں کو بھی پسند نہیں، لوگوں کو بھی پسند نہیں۔ کیا ہم اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو اب رمضان آیا ہے نا صفائی کرنے کے لیے، یہ مہینہ کائے کے لیے؟ ہم نے ظاہر کی بھی صفائی کرنی ہے، اندر کی بھی صفائی کرنی ہے، اجلے ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہتا ہے؟ 9 مہینے۔ یہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ ہے۔ بچہ 9 مہینے کے بعد نکلتا ہے گناہوں سے، ہم اس مہینے سے نکلیں تو گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ یہ ہمیں محنت کرنی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ کوشش کرے نماز کے لیے بھی، پابندی کے لیے بھی، اللہ تعالی کرم فرمائے۔